أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ اکبر۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 سے ہو رہا ہے۔ تین اصولی مضامین میں نے کل ذکر کیے تھے کہ ان تین اصولی مضامین کے اندر بنیادی طور پہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہود کے ساتھ دوستی کا، ولایت کا تعلق نہیں رکھ سکتے۔ یہود و نصارہ یعنی کفار کے ساتھ دوستی نہیں لگا سکتے۔ بہت سی وجوہات ہیں اور ان وجوہات میں جو باتیں ہیں وہ ان آیات کے اندر ذکر ہو رہی ہے۔ ان آیات کو سمجھ لیجئے، چند باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ دیکھیے، تین اصولی مضامین ہیں، میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ میں کوشش کر کے زیادہ بات حاشیے میں نہیں لکھتا تاکہ ساتھ لائننگ کر کے سمجھا سکوں، تو بات زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ پہلے سے لکھی ہوئی بات سے ضروری نہیں کہ اتنا زیادہ فائدہ ہو، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر کوشش ہوتی ہے کہ لکھ دو۔ بھئی کسی کا میسج آیا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، تو آپ اپنا مائک دیکھیں، کیونکہ میرے پاس جو آواز کو شو کرنے کا سیکشن ہے وہ دکھا رہا ہے کہ آواز فل جا رہی ہے۔ تو میرے پاس جو آپشن ہے اس میں یہ ہے، آپ لوگ چیٹ سیکشن میں کنفرم کر دیں کہ آواز نہیں آ رہی، تو میں اس کو چینج کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، ومن یتولہم منکم، ومن یتولہم، جو ان سے تولا رکھے گا، ولایت رکھے گا، جو ان سے دوستی رکھے گا۔ دو تین لفظوں کو میں نے توڑا جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ حضرات نے چونکہ صرف نہیں پڑھی ہوئی، تو اس وجہ سے یہ ولی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ولی، ٹھیک ہے، اس سے بنتا ہے واللہ، ٹھیک ہے، واللہ، اور اس سے ولایت، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے تولا، ٹھیک ہے، تولا مطلب دوستی۔ ایک ہی معنی ہے، تھوڑا سا مفہوم اس کا تبدیل ہو جاتا ہے۔
تو جو ولایت رکھتا ہے، جو ان سے دوستی رکھتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان سے دوستی رکھتا ہے، ہم مطلب وہ لوگ جو ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ منکم میں سے ہے، بلکہ وہ منہم ہے، یعنی وہ ان میں سے ہے، وہ ان میں سے ایمان والوں میں سے نہیں ہے، جو ان سے دوستی رکھتا ہے وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ بھئی میں نے پوچھا ہے کہ آواز آ رہی ہے؟ تو معلوم نہیں کہ مجھے آپ کو آواز آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی، کیونکہ کسی نے جواب نہیں دیا، دوسرے میسیجز تو آ رہے ہیں لیکن ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ يُسَارِعُونَ، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، فَتَرَى آپ دیکھیں گے، الذین ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہم وہ تیزی دکھاتے ہیں ان سے دوستی کرنے میں، یسارعون وہ تیزی دکھاتے ہیں، فیہم ان کے اندر، یعنی تیزی دکھاتے ہیں ان سے دوستی کرنے میں، یعنی لپک لپک کے ان کے اندر گھستے ہیں، یقولون وہ یہ کہتے ہیں، نخشا ہمیں ڈر لگتا ہے، ان تصیبنا دائرہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مصیبت کے چکر میں پھنس جائیں۔ کوشش کر کے بامحاورہ ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان تصیبنا ہم مصیبت میں نہ پڑ جائیں، دائرہ کسی چکر میں، کسی مصیبت کے چکر میں نہ پڑ جائیں، یعنی کسی بڑی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ یہیں تک رکھیں اس کو، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ اچھا جی، ذرا سمجھیں اس آیت کو، مجھے تھوڑا سا شور نہیں تھا آواز کا، اس وجہ سے میں تھوڑا رک رک کے چل رہا تھا۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں کے ساتھ مدینے میں یہود بھی آباد تھے۔ کاش مجھے پہلے ذہن میں آتا تو میں تھوڑا سا نقشہ ڈرا کر لیتا تو آپ کو بہت اچھے سے وہ چیز سمجھ میں آ جاتی۔ مسلمانوں کے ساتھ مدینے میں، بستی مدینہ ہے، دیکھیں چلیں یہیں پہ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں جو سمجھ میں آ جائے۔ یہ آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حصہ ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حصہ ہے، یہ معذرت یہ جو یہ حصہ تھا، صرف اس حصے پر مسجد نبوی آباد تھی، اور یہ جو سرخ حصہ میں نے ڈرا کیا، یہ سرخ حصہ پورا کا پورا مدینہ منورہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے سامنے یہ کچھ قبائل تھے، مسجد نبوی کے بالکل سامنے یہی حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں کچھ قبیلے آباد تھے، یہاں کچھ قبیلے آباد تھے، اور یہاں پر بقی تھا، قبرستان تھا، یہ پورا مدینہ تھا، یعنی یہ جو علاقہ تھا، یہ جو علاقہ جس میں آج 3 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یہ علاقہ مدینے سے باہر تھا، سمجھ رہے میری بات؟ اچھا جی، اس کے بعد مدینہ کے اطراف میں کافی دور علاقہ، عقیق کا علاقہ ہے، یہ عقیق کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک قبیلہ آباد ہے، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے ایک اور قبیلہ آباد ہے،
اس سے پیچھے ایک اور قبیلہ آباد ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مدینہ کے نواحی علاقے میں قبا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی تصویر آپ حضرت کو بھیجوں گا، انشاءاللہ میں گروپ میں بھیجوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ یہاں قبا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب مدینہ سے باہر ہے، تو یہ حضرات کا مدینہ میں آنا جانا لگا رہتا تھا تجارت کی غرض سے، معاملات کی غرض سے۔ تو یہود جو تھے مدینہ میں جو آباد تھے، جو کہا جاتا ہے وہ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ آج کل یہودیوں کا جو پروپوگنڈا ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، ان لوگوں نے قبضہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے یہودیوں کا یہ بھی کلیم تھا کہ مدینہ ہمارا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے قبضہ کیا۔ اگر مدینہ آپ کا ہے تو آپ کے بڑے مدینہ کی سرداری کا خواب کیوں دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ہوتا تو پہلے ہی سردار ہوتے نا، خواب کیوں دیکھتے سرداری کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خواب جو دیکھتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کی جگہ پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھتے تھے۔ اگر اپنا ہوتا تو میں اپنے گھر میں ہی ابا بنوں گا نا، میں کسی دوسرے گھر میں ابا بننے کا خواب دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہاں شادی کروں اور یہ کروں وہ کروں، ہے یہ طریقہ کار ہے نا۔ میں اپنے گھر میں ہی میرا بچہ میرا ابا ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو اگر آپ مدینہ آپ گئے تو آپ مدینہ کی سرداری کے خواب کیوں دیکھ رہے ہیں جی؟ پھر تو آپ ہی یہودیوں کو ہی سردار ہونا چاہیے تھا نا، یہودی سردار تو ہے نہیں۔ اب ہم یہاں اب پاکستان کے اندر انڈیا آنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ باہر سے آ رہے ہیں۔ تو آپ اگر یہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے آپ باہر سے آ رہے ہیں، آپ اندر سے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا۔ تو آپ جو اوس اور خزرج یہ اوس اور خزرج جو یہاں آباد تھے، ڈائریکٹ ایگزیکٹ یہ لوکیشن نہیں ہے لیکن بس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، مثال کے طور پہ اوس اور خزرج یہاں پر آباد تھے، اور آپ ان کے اوپر آ کر اور ان کے ساتھ دوستی لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب چند ایک نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ایسی عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ ایک نام ہے۔ اب کیا تھا؟ اب یہ تھا کہ مسلمان مکے میں مدینے میں رہتے تھے، تو مدینے میں رہنے کے اندر مسلمانوں یہودیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کو آپس میں جوڑا، بھائی بھائی بنایا، چونکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، بھائی بھائی بنایا۔ اور یہودی چونکہ گرد و نواح میں تھے تو ظاہری بات ہے اس طرف پہاڑ ہے، یہ پورے پہاڑ ہیں، اس طرف پہاڑ ہیں، اور یہ یہودیوں کا علاقہ خالی ہے۔ تو دشمن ان سے ساز گز ملا کر دوستی کر کے مسلمانوں پہ اٹیک کر سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے ایک معاہدہ کیا، ٹھیک ہے جی، ان سب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ کیا کہ آپ اس معاہدے کے اندر ہمارے شریک ہیں، کہ آپ ہمارے دشمن کو یہ وہ اس طرح۔ جب ان سے معاہدہ ہو گیا تو ایک طریقے سے دوستی ہو گئی۔ جب یعنی معاہدے والا معاملہ ہوا تو ان سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے سے ان کی صلح ہو گئی ہے، تو ان کا آنا جانا مدینہ والوں کے ساتھ تھا اور مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ انہی میں حضرت عبادہ بن صامت بھی ہیں اور دیگر بھی بہت سے صحابہ ہیں جن کا یہودیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کا یہودیوں کے ساتھ تجارت تھی، معاملات تھے۔ تو تجارت اور معاملات کا معنی اس زمانے میں کوئی خاص معنی ہوتا تھا، اور وہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ میرا ساتھی ہے تو میں اس کو امان دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بطور مثال میں نے کوئی معاملہ کیا جس میں نقصان ہو گیا 100 روپے کا، ٹھیک ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ میں خالد بھائی کے ساتھ رہتا ہوں مثال کے طور پر، تو لوگ نا خالد بھائی سے آگے کہیں گے خالد بھائی آپ کا جو حریف ہے، آپ کا جو ساتھی ہے، اس نے میرے 100 روپے لگا دیے۔ تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، میں فیصل سے بات کرتا ہوں اور ہم دونوں مل کے اس کو کریں گے۔ تم نے فیصل کو کچھ نہیں کہا، اس کو کہتے تھے امان، ٹھیک ہے۔
اور شریعت نے اس کو آگے بڑھا کے کہا کہ عاقلہ، شریعت نے اس کو عاقلہ قرار دیا۔ بھئی یہ ایک بڑا زبردست ہمارا فیملی سسٹم تھا جو کہ ٹوٹ چکا ہے، جو کہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر کسی کے خاندان کے فرد نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اب اس کی دیت ہے 50 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے؟ 50 لاکھ روپے اس کے پاس نہیں ہے تو اب کیا کریں گے جی؟ اب یہ کریں گے کہ یہ 50 لاکھ اس کی عاقلہ دے گی۔ عاقلہ مطلب اس کی فیملی دے گی۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ اس سے یہ ہوتا تھا کہ خاندان کا کوئی فرد کوئی غلط حرکت کرتا تھا تو خاندان کے اپنے جاتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو اس کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اگر اس نے کچھ کر دیا تو ہم ذمہ دار نہیں۔ آج تو ہم کچھ بھی غلطی کر لیں تو خاندان اس کو اون کرنا شروع کر دیتا ہے، اس نے جو بھی کیا ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ بچے شراب پیتے ہیں، بچے زنا کرتے ہیں، بچے چوری کرتے ہیں، بچے کسی بھی چیز میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی خاندان والوں کو۔ نہ چاچا کو پتا ہے، نہ ماموں کو پتا ہے، نہ چاچا کچھ کہہ سکتا ہے، نہ ماموں کچھ کہہ سکتا ہے۔ اب دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے اوپر چاچو کی بھی نظر ہے، ماموں کی بھی نظر ہے، خالو کی بھی نظر ہے، پھوپھا کی بھی نظر ہے، اور سب اس کو دھیان رکھے ہوئے ہیں، اور باپ کی بھی نظر ہے، سب اس کا دھیان رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ جی میرا تو چاچا ماموں نہیں، تو یس یہ 100 لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 100 بندوں میں سے 10 بندے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ان 10 بندوں کے لیے اور سسٹم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو فیملی سسٹم میں لوگ رہتے ہیں، جیسے کوئی امریکن پاکستان امریکہ چھوڑ کے کراچی میں آ کے رہنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا معاملہ اور ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو اس کا معاملہ اور ہے، اس کے لیے طریقہ کار بیت المال ہے، اس کے لیے اور بہت سے ذرائع ہیں۔ لیکن عام جو لوگ رہتے ہیں اس کے لیے ایک عاقلہ کا طریقہ کار تھا۔ تو دیکھیں میں آیت کا ترجمہ کر کے آگے چل سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پوری آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھوں۔ میں تفسیر نہیں بتا رہا، میں صرف آیت سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو یہ ہوتی تھی امان، ٹھیک ہے؟ جیسے عاقلہ خاندان سسٹم کا ہوتا تھا تو ایسے دوستوں میں یہ سسٹم امان کا ہوتا تھا۔ دوستی ان دا سینس کہ وہ دوستی نہیں جس کو دوستی کو شریعت نے منع کیا ہے۔ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ معاملات اور تعلقات ملانے کا نام دوستی ہے۔ تو اب مسلمانوں اب کیا ہوا؟ اب ان یہود نے کیا کیا؟ انہوں نے کفار کے ساتھ ساز باز کی اور کفار مکہ کے ساتھ دوستی لگائی، اور کفار مکہ سے دوستی لگا کے ان کو اپنے ان علاقوں میں پناہ دینا شروع کر دیا۔ تم لوگ آؤ، آ کے اٹیک کرو، آ کے اٹیک کر کے پھر ہم مسلمانوں کو ختم کریں۔ تو یہ یہاں پر جب یہ چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو حضرت عبادہ بن صامت اور اس طریقے سے دیگر صحابہ نے علل اعلان کہا کہ ہماری ان سے موالات ختم ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری امان ان سے ختم ہے، لہذا جو یہ معاملہ کریں اپنے سر پہ کریں، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول بظاہر مسلمان تھا، بظاہر مسلمان تھا۔ جب بظاہر مسلمان تھا تو اس نے کہا کہ نہیں جی میں ایسا نہیں کر سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کفار مکہ ہمارے اوپر آئیں اور ہم پہ اٹیک کر دیں، اور ہم پہ اٹیک کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی مارا جاؤں، ٹھیک ہے؟ چنانچہ میری چونکہ کفار مکہ جب بھی آئیں گے وہ یہودیوں کو تو کچھ کہیں گے بھی نہیں، جب یہودیوں کو کچھ کہیں گے نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں یہودیوں کا حریف ہوں گا تو مجھے بھی یہودیوں کی وجہ سے امان مل جائے گی، جب مجھے امان مل جائے گی تو میں باقی مسلمانوں کو بھی امان دلوا دوں گا۔ یہ کہنے کا اس کا مقصد تھا۔ جی جو لوگ ہوتے ہیں نا کچھ مہا سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کچھ لوگ جو مہا سمجھدار، یعنی ڈبل قسم کے سمجھدار بننے کی، میری جتنی عقل و سینس ہے نا کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، میرا جو دماغ جہاں پہ جا کے سوچتا ہے وہاں پہ بڑے بڑے سوچ نہیں سکتے، کچھ لوگ اس طریقے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ اصل میں رئیس المنافقین تھا، یہاں پر اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس کو ایکسپوز کیا، اور اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور نصارہ کو دوست نہیں بنانا۔ اچھا جیسے یار یہ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی تھے نا، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ ارے بھائی
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی تھے، ٹھیک ہے، ان کی جو حرکتیں تھیں، اتنے پاکیزہ ماحول میں رہ کر ان کی یہ حرکتیں تھیں، تو آج کے ماحول میں ان کی کیا حرکتیں ہوں گی جی؟ سمجھے تو صحیح، ہم کفار کی سازشوں کو تو سمجھیں نہیں جی، ہم تو ان کو بڑے پارسا متقی دوست سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا اگر ہوتا تو افغانستان پہ جب اتنے ڈرون اٹیکس ہوئے اور اس سے اتنا سب کچھ ہوا تو کسی نے کوئی مزاحمت ہی نہیں کی۔ کیا ہوا؟ عراق کے اوپر اٹیک ہوا، کیا مزاحمت ہوئی؟ تو کون سی مزاحمت کی جا رہی ہے؟ کوئی مزاحمت مسلمانوں کے اوپر جب بھی اٹیک ہوا دنیا کے کسی ملک نے مزاحمت نہیں، جب یوکرین کے ساتھ ہوا تو سب نے آواز تو اٹھائی، افغانستان کے خلاف تو کے بارے میں تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی کیونکہ وہ مسلمان ہے، کشمیر کے بارے میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی کیونکہ وہ مسلمان ہے، چیچنیا بوسنیا کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی کہ وہ مسلمان ہے، فلسطین کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی وہ مسلمان ہے، کسی نے آواز اٹھانے کا نہیں سوچا، تو کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اتنے بھولے ہیں، ہمیں سامنے والا جو مرضی بولے، اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ ہمیں جو مرضی بولے جی ہم چپ کر کے مان جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود اور نصاروں کو دوست مت بنانا، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھنا، یہ میرا تو ہے فلاں دوست ہے، فلانا دماغ کا دوست ہے، اب یقین کیجئے گا کبھی نہ کبھی وہی آپ کو دھکا دے کے نکالے گا، کہے گا نہیں نہیں جاؤ جاؤ، یہ وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ وقت بتائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کبھی غلط بات نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی لگائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو یہ انہی میں سے ہے، اس کی ذہنیت انہی کی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پچھلے دنوں ایک ایتھیسٹ کی مجھ سے بات ہو رہی تھی، اس کے سارے دلائل یہود کے حق میں تھے، سارے دلائل یہود کے حق میں تھے، ان کے بارے میں ہم کہتے مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ قرآن کے بارے میں متعصب ہیں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہود کے بارے میں متعصب نہیں ہیں؟ تو کہنے لگا نہیں، تو میں نے کہا جو بات آپ مجھے قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہی بات آپ یہود کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں، یہود کی کتابوں کے بارے میں آپ وہی بات کہہ رہے ہیں، وہی بات ایگزیکٹ یہود کہہ رہے ہیں جی مسلمانوں نے ہماری کتاب میں تبدیلی کر دی۔ میں نے کہا ان سے کیا نا ہمارے قرآن میں تبدیلی کر کے دکھائیں، ان سے کیا نا ہمارے قرآن میں تبدیلی کر کے دکھائیں، حالانکہ وہ پاور میں ہے، وہ طاقت میں ہے، اس وقت دنیا کو نچا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، تو ان کو تو اور ان کا دین اتنا کچا ہے کہ کوئی بھی آئے اور کوئی بھی آ کے ان کے دین کو تبدیل کر دے، ان کی کتاب کو تبدیل کر دے، اتنا کچا ان کا دین ہے، تو بھائی مزید کیا کہنا ہے؟ ان کے دین کے ناحق ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت ہی نہیں کر سکے، اور ہمارے قرآن کی حفاظت ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہمارے قرآن کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ خود فرما ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، کبھی ہدایت دیتے ہیں، یہ غلط ترجمہ ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہم، وہ لپک لپک کے جاتے ہیں ان کے اندر، اور یقولون، اور وہ کہتے ہیں نخشا، ہمیں ڈر لگتا ہے، ان تصیبنا دائرۃ، ایسا نہ ہمارے اوپر مصیبت آ جائے، یعنی وہی مصیبت کی طرف اشارہ، تو اللہ نے جواب دیا فعسى اللہ، یہ دیکھو اب کیا ہونے والا ہے، ان قریب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمین، فعسى اللہ، ان قریب ایسا ہونے والا ہے کہ اللہ ایسا کریں گے، ان قریب اللہ ایسا کریں گے، ان یأتی بالفتح، کہ مسلمانوں کو عطا کریں گے، ان یأتیا کہ وہ دے گا مسلمانوں کو، بالفتح فتح، عسى اللہ، ان قریب اللہ تعالی، ان یأتی بالفتح عطا فرمائیں گے، بالفتح فتح مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو آپ بریکٹ میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یاتیا بالفتح، مسلمان عطا فرمائیں گے، فتح کفار کو تو نہیں عطا فرمائیں گے، امید دلانی ہے تو مسلمانوں کو دلا جائے، کفار تو کفر سے مایوس ہے، او امر من عنده، یا کوئی اور بات ظاہر فرما دیں گے،
او امر من عندہ، یا کوئی اور بات من عندہ اپنی طرف سے ظاہر فرما دیں گے، ٹھیک ہے. فیصبحوا علی ما اسروا، فیصبحوا، تو فیصبحوا کا مطلب ہے ہو جائے گا، ہو جائیں گے، علی ما اسروا، اس بات کے اوپر جن باتوں کو انہوں نے چھپایا تھا، فی انفسہم، اپنی جان کے اندر، نادمین، نادمین شرمندہ. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو یہ ہو جائیں گے اپنے ہی من کے اندر، اپنے ہی آپ کے اندر، اپنے آپ کے اندر شرمندہ ہو جائیں گے. تو یہ اپنے آپ کے اندر شرمندہ ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ میں جو ترجمہ آخر میں کروں اس کو سمجھیں اور پھر بقیہ ترجمہ آپ کو خود بخود سمجھ میں. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کے اندر جو بات چھپائی تھی اس بات کے اندر یہ لوگ نادم ہو جائیں گے، یہ لوگ شرمندہ شرمندہ ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کوئی اور بات یا تو فتح مکہ دے دیں گے، یا پھر کوئی ایسی بات ظاہر کر دیں گے جس سے یہ لوگ شرمندہ ہو جائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کو شرمندہ ہونا پڑا، اور اس کے بعد فتح مکہ بھی ہوا. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگے، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے، توجہ دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. نیند کی حالت میں سنیں گے تو شاید سمجھ میں آئے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسم کھائی تھی پکی قسم. هَؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں، اقسموا باللہ، جنہوں نے قسم کھائی تھی اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم، مضبوط قسم کی قسم، انہم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال ضبط کر لیے، ان کے اعمال ضبط کر لیے ہیں، ان کے اعمال ضبط کر لیے ہیں، فاصبحوا خاسرین، اور وہ لوگ خسارے میں رہ گئے، وہ لوگ خسارے میں، وہ لوگ نامراد ہو کر رہ گئے. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال غارت ہو گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ لوگ نقصان میں رہ گئے. سمجھ رہے؟ یہ منافق ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے. بھائی ایک طرف ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، ایک طرف ہو جاؤ. من کان یؤمن، جو چاہے مسلمان ہو، من کان یکفر، اور جو چاہے کافر ہو جائے، ایک طرف ہو جاؤ نا. کبھی ادھر ہو رہے ہو، کبھی ادھر ہو رہے ہو، کبھی یہودیوں کے ساتھ، کبھی، اور یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، انسان کی نظر کفار کے اوپر ہوتی ہے، انسان کے پاس اپنی تھیوری نہیں ہوتی، وہ دوسرے کی تھیوری کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. ارے بھائی، دوسرے کی تھیوری آپ اس وقت لیں جب آپ کے پاس اپنی تھیوری نہ ہو. آپ کے پاس جب اپنی تھیوری ہے، یعنی قرآن مجید ہے، تو آپ کو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کو ان دوسری باتوں میں نہیں جانا چاہیے. آپ کے پاس تھیوری ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے قرآن کی شکل میں، نظریے کی شکل میں. جب تھیوری آپ کے پاس موجود ہے تو آپ دوسروں کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ یہ پہلی بات یہاں پہ سمجھ لیں. غیر مسلم کے ساتھ رواداری، خیر خواہی سب رکھو، لیکن دیکھو دوستی رکھو گے تو اسلام کے نشانات مٹنا شروع ہو جائیں گے. چنانچہ کفار کے بارے میں ہمدردی رکھنی چاہیے. اللہ ان کو ایمان دے، اللہ ان کو دین کی دولت دے. ابھی فلپن سے کوئی خاتون ہے، ان کا مجھ سے رابطہ ہوا. آپ لوگ دعا کیجیے اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازے. ہم پوری ہمدردی. کل سے رابطہ ہوا ہے، میں وہاں تھا، ہاسپٹل میں تھا، وہاں پر انہوں نے رابطہ ہوا. میرا اللہ کا شکر ہے کسی کے تھرو رابطہ ہوا. اس وقت سے میں دعا کروں، مستقل دعا کروں. دل میں اس قدر ہمدردی ہے، کاش کہ اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے. اس کے ساتھ ہمدردی رکھیں، کفار کے ساتھ ہمدردی رکھیں، ان کے ساتھ رواداری رکھیں، ان کے ساتھ معاملات کیجیے، ان کے ساتھ تعلقات نبھائیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. ہاں، ان کو اپنا دوست نہیں سمجھنا، جب تک اس میں کفر ہے ان کو اپنا دوست نہیں سمجھنا کہ نہیں یہ میرے خیر خواہ نہیں، ان کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا. دوست کا مطلب انسان دوست کے پیچھے چلتا ہے، ان کے پیچھے ہم کو نہیں چلنا. دوستی کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ دوستی ایک دوسرے کے پیچھے چلنے کے لیے ہوتی ہے نا، تو ہم نے ان کو دوست نہیں سمجھنا، ہم نے ان کو دوست یعنی ان کو اپنا بڑا نہیں سمجھنا.
ٹھیک ہے، اپنا ان کے نظریات کو، ہاں ان کے نظریات کو سیٹ کریں، ان کے نظریات کو درست کریں، اس وقت کریں جب آپ کے اپنے نظریات مضبوط ہیں، آپ اپنے نظریات قرآن کے ذریعے سے مضبوط بنائیں، ریجڈ ہو جائیں قرآن کے اوپر، جو قرآن میں لکھا ہے بالکل برحق، اس سے ہٹ کے کچھ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں ڈاکٹر کی ہر دوائی چیلنجیبل ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی علاج کے اوپر ریجڈ ہوتا ہے، تو آہستہ 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 وہ اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے لوگ اپارٹمنٹ لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس سے ملتے ہیں اور مل کے پیسے دیتے ہیں، پیسے دے کے اس کی پرسکرپشن کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے آپ اپنے نظریات پہ ریجڈ ہو جائیں، اپنے نظریات کو مضبوط پکڑ لیں، تحقیق کریں، بالکل تحقیق کریں، اور اس کے بعد اور قرآن مجید نے ایک ایک چیز کو چیلنج کیا، سمجھا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ، یاد رکھنا اس کا اثر ہوگا اگر تم دوستی کرو گے نا، تو آپ اپنے دین بدل لو گے، یہ بات شور ہے، یہ بات مضبوط ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں۔ اگر آپ ان سے دوستی لگائیں گے تو آپ کا دین ان کے دین میں خلط ہو جائے گا، مکس اپ ہو جائے گا، اور آپ کا دین کبھی بھی سلامت نہیں رہے گا اگر آپ ایسا کریں گے۔ یہ بات کان کھول کے سن لیں، یہ بات مضبوطی سے سن لیں، اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں کہ جتنا ان کے ساتھ محبت کرو گے، یعنی دوستی والی محبت، ٹھیک ہے، اتنا آپ اپنے دین کو ڈاؤن کریں گے، جتنا ان کے ساتھ مکس ہوگا اتنا۔ یہ ایسے ہے جیسے دودھ میں پانی ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے، آہستہ آہستہ وہ دودھ لسی میں تبدیل ہو گیا۔ ایک حد تک تو پانی قبول کرے گا، اور اس حد کے بعد وہ پانی قبول کرنے کے بعد وہ پانی چھوڑ دے گا، پانی اپنے سے الگ کر دے گا، اور وہ لسی بن جائے گا، دودھ نہیں رہے گا۔ تو اب اس کو جتنا بھی پکائیں گے، وہ لسی کو پکاتے جائیں گے تو وہ خراب ہوگا، پھٹکریاں بن جائے گا، لیکن دودھ نہیں بن سکے گا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ اگر ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے، ان کو اپنا بڑا سمجھیں گے، اپنے نظریات کو مضبوط نہیں کریں گے، تو ارتداد میں چلے جائیں گے، اپنے دین کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ میں نے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک مضمون پڑھا، اور حضرت نے فرمایا کہ اس وقت ویسٹرن میں کیا معاملات ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نظریات اس طریقے سے کچلے جا رہے ہیں۔ حضرت نے عدد لکھا ہے کہ 80% مسلمان اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، 80% مسلمان ارتداد کا شکار ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ 80% مسلم طبقہ اپنا مذہب اور دین چھوڑ چکا ہے۔ ہاں بہت سے ایسے ہیں جو اپنے دین کے اوپر اتنے مضبوط ہیں کہ میں بھی کیا مضبوط ہوں گا، مجھ سے کئی ایسے ملے ہیں، وہ اپنے دین پہ اتنے کوئی مضبوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ مجھے اپنے ایمان پہ شرم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور یہ کیسے مسلمان ہیں۔ لٹرلی میں کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں، یہ ماشاءاللہ اتنا مضبوط ایمان ہے کہ سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ہمارے مغرب کے اندر ہمارے ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں، ہماری ایسی مسلمان بہنیں بھی ہیں کہ جن کا ایمان ایسا مضبوط ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری مسجد کے اندر ایک صاحب آئے تھے، امریکہ سے آئے تھے، 2 مہینے کے لیے آئے، ان کے بچے بھی آتے تھے، ان کو اردو تو نہیں آتی تھی، تو ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں جو میں ان سے بات کرتا تھا، آپ یقین کیجئے وہ بچے اللہ کا نام لیتے تھے، ان کو میں نے ذکر اللہ کرنا سکھایا، دین کے تھوڑا سا قریب کرنے کی کوشش کی، تو میں نے محسوس کیا کہ ان کے عقائد کوئی اتنے مضبوط تھے، ان کے والد صاحب، ان کی والدہ صاحبہ ان کے ساتھ اتنی محنت کی، کیونکہ وہاں رہنے والے سارے ڈبل جاب کرتے ہیں، لڑکی عورت کو بھی کرنی پڑتی ہے، مرد کو بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن ان کے نظریات، ان بچوں کے نظریات اتنے مضبوط رہے کہ میں حیران رہ۔ وہ جتنا ان سے دوستی لگائیں گے اتنا وہ ارتداد کے دل قریب جائے گا۔ ہاں میں یہ بتایا تھا 80% مسلمان ہیں، لیکن جو 20% مسلمان ہیں وہ اتنے مضبوط ایمان والے ہیں کہ ہمیں شرم آنا شروع۔ بل اس آیت میں بڑی تفصیل ہے، بہت سی باتیں ہیں، میرا دل چاہتا تھا کہ آج اس کو آیت نمبر ہم تقریباً 58-59 تک لے کے جائیں، لیکن بس اتنا کافی ہے، انشاءاللہ روز پڑھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں گے تب بھی آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن آپ لوگ اپنا کام مکمل کرتے رہیے، اپنا سبق مجھے دکھاتے رہیے، انشاءاللہ آگے کام چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔